ہاں اس قرآن سے یا تورات سے ہٹ کر نہیں ہے، قرآن میں بھی ہے، اللہ کی طرف سے ہے نا. قرآن کریم سے پہلے بھی کوئی اللہ کی کتاب ہوگی نا، وہ ساری کتابیں اللہ کی ہیں. بس جو اللہ کی طرف سے نازل ہے، یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ کا وہ کیا ہے، جو آپ پر نازل ہوا اور آپ سے قبل جو کچھ نازل ہوا، کتابوں کی شکل میں بھی، اور ممکن ہے مطلب چھوٹے چھوٹے پیسز کی شکل میں بھی نازل ہو. کسی پر کوئی چیز نازل ہو، کسی پر کوئی چیز نازل ہو، کتاب نہ ہو، چھوٹی کتاب ہو، کوئی اور واقعات ہو. یہ مستند یہ بات ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ بارہ جی اللہ جس کو آپ اللہ کہتے ہیں. پاور اللہ تعالیٰ کی ہے. اس کے ثبوت کیا ہے؟ اس کے ثبوت یہ ہے کہ یا معاشر الجن والانس سے استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، اے گروہ انسانوں کے اور جنات کے، آپ زمین و آسمان سے نکلنا چاہو تو اس کی وسعتوں سے نکل جاؤ. فانفذوا نکل جاؤ، لا تنفذوا نہیں نکل سکو گے مگر میری طاقت سے. تو گویا کہ زمین و آسمان کی گردش سے نکلنا ممکن ہے، اور سلطان اس کی طاقت ہے. جس کو ہم طاقت ہے وہ نکل سکتا ہے. تو ممکن اسی وجہ سے ملے لوگوں نے اس کا وظیفہ کر کے طاقت لے لی ہو، وظیفہ کر کے غور کر کے کوئی نہ کوئی ایسا رستہ ہے تو پتہ چل گیا کیسا ہو سکتا ہے. ایک بار صاحبان روح کو پتہ چل جائے ایسا ہو سکتا ہے، وہ کر جاتے ہیں. یہی وظیفہ کرتے جا کے اللہ بسلطان، تو پھر اس میں کہیں کی بات آ جاتی ہے، کھانے کی جاتی بات کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کہا ہے کیسا ہو سکتا ہے، دکھا بھائی دکھا سکتا ہے. یہی اس کا بھی وظیفہ کرتے رہے. ارادہ شاہ پورا لوگ تو کہ کوئی کوئی ایسا واقعہ ہو گیا جس کے اندر صاحب زمان کے لفظ سنا ہوگا، آپ نے سنا ہوا ہے، کیا ہے سنا ہوا ہے، ہو جائے تو صاحب زمان اس کے منہ سے بات نکلی ہوگی تو بیٹا ہوگا، بیٹا ہی ہوگا. کہتے ہیں ایک نہیں کتنے بیٹے ہو جائیں. اور ایک ایسے نہیں کہانی سنتے ہیں اب کہ ایک بھائی گئی، اس کے بیٹا نہیں ہوتا تھا، پیغمبر کے پاس ہی پیغمبر ابو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے کہتے لوگ تو نہیں بیٹا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں بیٹا ہوگا، نہیں ہوگا. کچھ کے بعد کسی اور کے پاس گئی، پھر اس نے کہا بیٹا ایک کیا دو بیٹے، جتنے مرضی بیٹے. ان بھائی بیٹوں کے پاس گئی، پیغمبر تھے، آپ نے کہتے بیٹا نہیں ہوئے تو بیٹے پاس پوچھا. اور پھر میں نے بتایا کہ یہ اتنا کیپیسٹی کا آدمی ہے کہ اس سے اگر آپ کچھ مانگا جائے تو یہ اپنے آپ کو کمپلیٹلی سرنڈر اور ہلاک کرنے کو تیار ہے میرے لیے. اور وہ پھر لوگ بنانے والے بناتے ہیں، ویسے پتہ کہانی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ذکر یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. کہانی شاید سچی نہ بھی ہو لیکن واقعہ سمجھنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ راز سمجھا جائے. کہ اللہ میاں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سے تم جاؤ شہر میں مزادی کر دو کہ اللہ میاں کو ایک گوشت پاؤ درکار ہے انسانی وجود کا. تو لوگ کہتے ہیں اللہ میاں تو موقع تھا، پھر کیا فرق پڑتا ہے وہ ڈال دے. ارے میں نے کہا دیکھا اب اس آدمی کو میں کیسے ڈالوں گے، ایک بیٹا کا 1000 بیٹے مانگے میں اس کو دوں. تو وقت یہ ہے کہ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جو اللہ کے حکم کے سامنے جو ہے نا اپنی ہر چیز کو مان کرنے کو تیار ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 2.5% زکات دیتے ہیں پھر واپس لے لیتے ہیں، کوئی ادھر ادھر پھر کر دیتے ہیں. ہوتے ہیں لوگ 2.5% بھی مشکل جاتی ہے. اور ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اڑا کے ہوتے ہیں ہر چیز اپنی قربان کر دیتے ہیں اللہ کے راہ میں. یہ ہر طرح کا انسان ہوتا ہے. جتنا تم اللہ کی راہ میں اپنے آپ کی اپنے احساسوں کی نثار کرنے کی تیاری ہو یا خواہش ہو، اتنا اللہ کی دنیا میں تمہارے حصے جاتے ہیں، تمہاری حصہ داری ہو جاتی ہے. مطلب تمہیں اس کی نواز شاد سے حصہ مل جاتا ہے. جتنا تم اپنے حاصل میں سے اس کا حصہ دیتے جاؤ. تو پیسے سے علم بننا بڑا آسان ہے، علم نہیں حاصل ہوتا. سخی کے پاس علم ہوتا ہے روحانیت کا، یہ بات یاد رکھے. وکیل کے پاس کبھی نہیں آئے گا. وکیل کی تعریف میں آپ کو بتا دوں کہ جو حساب کرتا ہے پیسے کا وہ وکیل ہے. مختصر بات یہ بتانا نہیں کسی کو. جو حساب رکھتا ہے نا وہ ضروری بدلے وکیل ہو جائے گا. جمع مالم و ددا، یہ وکیل کی طرح رجوع ہونے کا. مال گننا اور جمع کرنا، جمع کرنا اور گننا.
اور اس میں مطلب واقعہ نہیں ہو سکتا. اور وہ جو اللہ کے نام پر چلنے والے ہوتے ہیں ان کے حالات اور ان کے واقعات ہی ہو رہ جاتے ہیں. اور اس کو دیا ایک آدمی کے مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگوں کو خفیہ وہ فنڈ مہیا کرتا ہوگا کہ اس کے مرنے کے بعد پھر لوگ آتے ہیں لینے کے لیے. آپ کو بھی دیتا تھا ہاں ہمیں بھی وظیفہ تھا, ہمیں بھی وظیفہ تھا, ہمیں بھی وظیفہ تھا, دیتے ہو. ہمارا علم جو ہے نا یہ سخاوت سے ہے, کسی نہ کسی استقامت سے ضرور ہے. یہ لیبر سے نہیں ہے, روحانی علم ہے پلیئر کے ساتھ کسی کی مہربانی سے پتا ہوتا ہے. آؤ سر نہ باقی نہیں حاصل ہوتا. یہ قانون نہیں بنتا کہ اب ہم پہلے سبق پر آئیں دوسرے سبق پر آئیں تو سبق نہیں ہوتے. یہ تو ایک بس اس کی مہربانی ہوتی ہے کہ تم اس کی مہربانی کا انتظار کرو تب بھی مہربانی ہے. اور اسے تجویز نہ کیا کرو کہ ہمیں یہ سکھا دے, ہمیں مشاہدات دے دے, ہمیں کرامات دے دے, ہمیں یہ واقعہ دے دے. چھوڑ دو, اپنے آپ اس کے حوالے کرو جیسے کرے. بس جیسے کرے سے کن فیکون ملتا ہے. رضا جو صاحبان رضا ہوئے ان کو کن فیکون کی کنجیاں ان کو مل جاتی ہیں. رضا کہ اس کے طرف سے ہونے والے کسی واقعہ پر اٹھ نہ کرو, جو ادھر سے ہو رہا ہے وہ دیکھتے جاؤ. اور پھر جب اللہ راضی ہو جائے تو اس کو بدلے میں کن فیکون چابی پکڑا دے اللہ جی کن فیکون آ جاؤ جو چاہ کرو. اور وہ کرتے پھر تیری رضا ہے جو تو کرتا جا, پھر بھی مالک ہی ہے. ہاں دیکھو بیان میں یہی ہے کہ نہیں ہوا تھا. یہ جو مرتبے نہ بتاؤ نا. حضور کی جو امت میں عاشق ہیں سارے کے دیکھے بغیر ہیں, خواب کے علاوہ سارے عاشق پہلے ہو جاتے ہیں تو پھر دعا مانگتا ہے کوئی دیدار ہو, کسی کو ہوا کسی کو آگے جا کے ہوگا. جتنی امت ہے نا امت کا جو میجر حصہ ہے اشارے کے سارے عاشق ہیں اور خواب میں دیدار کے بغیر بھی ہے. کیونکہ تو جتنے عاشق ہیں وہ دیدار تو بھی ان کو مانگا وہ انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راضی اور ہے. کتنا بڑا عاشق تھے وہ, عاشقوں کے درجے کو نہیں ہوتے. چھوٹا عاشق بڑے عاشق کے برابر ہی ہوتا ہے. محبت ہوئی نا تو درجہ کیا ہوا. بہرحال یہ بتایا جا رہا کہ دیکھ کر بھی پہچان نہیں ہوتی اور دیکھے بغیر بھی محبت ہوتی ہے. اور بے شمار واقعات ہیں امت ساری اس طرح دوسروں سے سب سے. اسی بات پہ کتاب لکھی ہے انہوں نے شافی ملوک کہ بن دیکھے کی محبت. یہ بھی ایک الگ راز ہے کہ وہ محبت کیا ہوتی ہے, دیکھے بغیر محبت کس طرح ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ تو دیکھتے ہیں نا, عطا کرنے والا دیکھتا ہے تو پھر تمہیں کیا بات ہے اس میں دقت. عطا کرنے والا عطا کر دیتا ہے. تمہارا دیکھنا نہ دیکھنا جو ہے ضروری نہیں ہے. جس پر نمبر لگا دیا بس محبت ہوگی.